السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام زبیر بخاری ہے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں زبیر بخاری یوٹیوب چینل۔ معزز ناظرین کرام، اگر میرے الفاظ سخت نہ ہوں تو میں یہ کہنے میں بالکل بجا ہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں عمران خان صاحب سے بڑھ کر اپنے قول و فعل میں تضاد رکھنے والا کوئی بندہ نہیں دیکھا۔ یوں تو خان صاحب اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، تو ہمیں دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے اور ہمارے ایمانی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ لیکن جب کبھی بھی گستاخان رسول کے خلاف کھڑے ہونے کا وقت آیا تو ان کا عمل بالکل اپنے قول سے مخالف نظر آیا۔ حالیہ دنوں میں ملعون گستاخ رسول سلمان رشدی پر حملہ ہوا کہ جس پر عمران احمد نیازی صاحب کے موقف کو جاننے کی کوشش کی گئی، اور انٹرنیشنل نشریاتی ادارہ دا گارڈین نے عمران خان صاحب کا ایک تحریری انٹرویو شائع کیا، اور اس انٹرویو میں عمران خان صاحب نے سلمان رشدی پر اپنا موقف کا اظہار کچھ یوں کیا کہ سلمان رشدی پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے اور بلا جواز ہے، اور عمران خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ سلمان رشدی ہے کون۔ عمران صاحب کو بھی پتہ ہے کہ سلمان رشدی گستاخ رسول ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ موقف دیا کہ سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا ہے، جو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اس بنیاد پر جو اس پر حملہ ہوا ہے وہ قابل مذمت اور بلا جواز ہے۔ اور خان صاحب کا یہ جو موقف ہے، اب اس موقف پر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس نشریاتی ادارے نے میرے موقف کو سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا ہے۔ خان صاحب، آپ کے پاس ایمانی طور پر، قانونی طور پر اور اخلاقی طور پر یہ رائٹ موجود ہے، حق آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر اس نشریاتی ادارے نے آپ کا موقف سیاق و سباق سے ہٹا کر پیش کیا ہے تو آپ ان کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کا مطالبہ کیجئے کہ نہیں جی، میں نے سلمان رشدی کے بارے میں ایسا کوئی موقف نہیں دیا، میں تو اس کو ملعون مانتا ہوں، گستاخ رسول مانتا ہوں، اور سلمان رشدی پر جو حملہ ہوا ہے گستاخ رسول پر وہ بالکل برحق اور بالکل بجا ہوا ہے۔ آپ اپنا یہ موقف ظاہر کر دیجئے اور اس نشریاتی ادارے کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیجئے۔ اور توہین رسالت کا یہ کوئی پہلا کیس نہیں کہ جہاں پر آپ گستاخان رسول کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ آپ کی جب حکومت آئی 2018 میں تو آپ نے ملعونہ گستاخ رسول آسیہ مسیح کے ساتھ بھی مکمل طور پر حمایت اور ہمدردی کا اعلان کیا، اور آسیہ مسیح کو باقاعدہ طور پر توہین رسالت کے کیس میں سزائے موت سنائی جا چکی تھی، لیکن آپ نے یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی حکومت کے اختیارات اور اپنی طاقت کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے آپ نے آسیہ مسیح کو رہا کروایا، اور پھر اس کی رہائی پر اس کو بیرون ملک فرار کروانے میں مکمل طور پر تعاون بھی کیا۔ اور آپ نے اس تعاون کا اظہار کچھ اس طرح کیا کہ جب آپ آسیہ مسیح کو باہر بھجوا چکے تھے، آسیہ مسیح کو بیرون ملک آپ پہنچوا چکے تھے، تو آپ نے انٹرنیشنل میڈیا پر بیٹھ کر اس بات کا پھر کریڈٹ لیا کہ جس طرح ہم نے آسیہ مسیح کو پاکستان سے نکالا ہے، اس طرح کوئی حکمران بھی جرأت نہیں کر سکتا۔ اور پھر آپ نے محبان رسول کے جو لوگ اس احتجاج میں، اس رہائی کے خلاف سڑکوں پر آئے، آپ نے علماء کو گرفتار کیا، آپ نے لوگوں کی جانیں لیں، آپ نے علماء کو ان پر آنسو گیس کی شیلنگ کروائی، ان پر تشدد کروایا، صرف اور صرف کس لیے؟ یورپی یونین کو خوش کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنی دور حکومت میں ملعون گستاخ رسول عبدالشکور قادیانی، جو کہ پاکستان میں بیٹھ کر گستاخانہ لٹریچر شائع کرتا تھا، جس کو سزائے موت کی سزا سنائی جا چکی تھی، آپ نے اس کو رہا کروانے میں اپنی حکومت کی مکمل طور پر طاقت استعمال کی، اور اس کو بھی بیرون ملک آپ نے فرار کروایا۔ اور پھر اس ملعون نے، اس لعنتی قادیانی نے وہاں پر جا کے امریکہ میں ٹرمپ کے سامنے پاکستان کے خلاف بیان بازیاں بھی کی۔ خان صاحب، آپ کون سے عشق رسول کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا عمل ہمیشہ عشق رسول کے خلاف آیا ہے، آپ کا عمل ہمیشہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف نظر آیا ہے۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ سلمان رشدی کے خلاف کھڑے ہو جاتے، لیکن آپ سلمان رشدی کے خلاف نہیں، اس کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور خان صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی تھی، آپ یہ جو مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے۔ میری دلی طور پر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا حشر کل قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرے، کہ جن کے گستاخوں کی مخالفین کی صف میں ہم کل بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کھڑے بھی رہیں گے۔ اور اللہ ایسے حکمرانوں کا، وہ بھلے عمران احمد نیازی ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، کوئی بھی ہو، کہ جو کوئی گستاخان رسول کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے
یا ان کی حمایت میں کسی قسم کا کوئی چھوٹا موٹا کردار ادا کرتا ہے، اللہ کل قیامت والے دن ان بدبختوں کا حشر انہی گستاخوں کے ساتھ کرے۔ اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔